سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر بھی فرشتے اترتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مت ڈرو، غم نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت ہمیں صرف آخرت میں ملے گی۔ آپ نے جو بھی کوشچن کیا نا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کل بریک شادیوں میں جلدی آ رہا ہے، بچیاں جو ہے، بچے بچیاں دونوں، تو اس میں دیکھیے سب سے بڑا قصور پچھلی ہماری جنریشن میں، ہماری ماؤں کی جنریشن میں، ہم نے کہیں دور دور ہم کسی ڈیورس کے بارے میں، یعنی نسلوں میں کسی کے بارے میں سنتے تھے، فیملی میں، بڑی بڑی فیملیز میں کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوتا تھا۔ آج آپ اپنے ارد گرد ہر دوسرا اور میں دیکھتی ہوں کہ ہر لیول پہ یہ بات اٹھ رہی ہے، بالکل لوور کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر کلاس۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو میڈیا ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیں جی، گورنمنٹ سروس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بریک ان سروس۔ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے شکست ملازمت کہا جائے گا۔ اس کا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 10 سال سے ملازمت میں ہیں اور ایک دن چھٹی لیے بغیر آپ حاضر نہیں ہوتے دفتر میں، تو آپ کی مدت ملازمت کا شمار از-9 اگلے دن سے ہوگا، یعنی پچھلے 10 سال جو ہیں وہ حذف کر دیے جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہا جائے گا کہ آپ کی سینیورٹی کے تعین کے لیے پچھلے 10 سالوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو چھوڑ کر آپ کے ٹائم پیریڈ جو ہے نا کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک سخت سزا ہے، اور وہ کسی ایسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے جو اس کے لیے بریک ان سروس کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہر جو گورنمنٹ امپلائی ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس قانون کی زد میں نہ آئے، بریک ان سروس کے قانون کی زد میں نہ آئے۔ اسی طرح سے سیم ایز اٹ از، اب اس مثال سے دوسری چیز کو سمجھیں کہ ایک اور چیز ہے جس کو بریک ان ہسٹری کہا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ شکست تاریخ۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک بندہ، ہم میں سے ہر ایک جو کام کر رہا ہے وہ ایک تاریخ بنا رہا ہے۔ ڈے بائی ڈے ہمارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ایک تو ہم سب کا یقین ہے الحمدللہ کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے منہ سے کوئی حرف نہیں نکلتا جو وہ لکھ لیتے ہیں، ہمارے پرچے صبح اور عصر میں حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے ریٹن فارم میں۔ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم تاریخ بنا رہے ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی اپنے پیشے سے یا اپنے مقام کو یا اپنے کام کو بدل دے تو یہ اس کے لیے بریک ان ہسٹری کا ہم معنی ہوگا، یعنی ایسی تبدیلی کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی ہسٹری سے کٹ جائے گا نا۔ اس نے اگر سروس چھوڑ دی تو وہ ایکسپیرینس اس کا گیا، اب نئے سرے سے کہیں اور جا کے نئے سرے سے کام کرے گی۔ تو سیم ایز اٹ از، اس کو اپنی میرڈ لائف پہ لیں، اپنے روٹین لائف پہ لیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور سے جو یہ ڈیورس کا مسئلہ ہے کہ یعنی حالانکہ عملی اعتبار سے زندگی کی کامیابی میں دیکھیے تاریخ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرے، اور اس میں ہم دنیا کو نہ دیکھیں، یعنی کہیں پہ بھی رشتہ طے کرتے ہوئے یا رشتہ کسی بچی کا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تربیت دی ہے، جو آپ کے اسوہ سے ہمیں ملتا ہے کہ دین دیکھو، اللہ سے 2 رکعت نفل استخارہ پڑھ کے اللہ سے مشورہ کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں کرو
کہ اللہ یہ رشتہ کرنے جا رہی ہوں اس بچی کے ساتھ اپنے بچے کا، یا اس اپنی بچی کا اس بچے کے ساتھ، تو اس میں فرسٹ پریورٹی جو دیکھو وہ دین دیکھو. اگر وہ اللہ کے ساتھ سچا ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی سچا ہے. تو سوچ سمجھ کر اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں، مائنڈ سیٹ کریں کہ ہم دینے والا مائنڈ رکھیں، پانے والا نہیں. جب ہمارا پانے والا مائنڈ ہوگا نا تو پھر بات نہیں بنے گی. ہر 2% نے دینے والا مائنڈ رکھنا ہے. جب ہر کوئی دینے والا مائنڈ سیٹ لے کے ایک دوسرے سے ملے گا تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی. کیونکہ مشکلات تو ہوں گی، وہ ہر جگہ ہوں گی. ہم انسان ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں مشکل تو آئے گی. تو جب ایک انسان ایک کام شروع کر دے تو اس کے بعد وہ اس کو ہرگز نہ چھوڑے، ہرگز نہ چھوڑے. اتار اور چڑھاؤ کو برداشت کرتے ہوئے اپنے اپنے کام میں لگا رہے. کیونکہ کوئی بھی کام آپ کریں گے، کسی کے ساتھ بھی رشتہ ہوگا، ہر 2% جب اکٹھے ہوں گے تو اتار چڑھاؤ آئے گا، مشکلات آئیں گی. لیکن استقامت، استقلال، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کامیابی. اگر آپ ایک جگہ سے اپنی جان چھڑا لیں گے تو دوسری جگہ مشکلات کا ایک نیا پہاڑ ہوگا. پھر اس کو عبور کریں گے اور تھک جائیں گے اور پھر کہیں گے اس سے بھی جان چھڑاؤ. کہاں جائیں گے؟ جس میں پڑ گئے ہیں اسی کو استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. آیت پڑھی نا ہم نے، ثم استقاموا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو پھر فرشتے اترتے ہیں. استقامت کا نتیجہ ہی کامیابی ہے. جو لوگ بار بار اپنے کام کو بدلیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. کیونکہ انسان کی تاریخ اس کا قیمتی اثاثہ ہے. ڈے بائی ڈے ہمارا کریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمارا خلق بن رہا ہے. اخلاق کا روٹ ورڈ خلق ہے. خلق عادت کو کہتے ہیں. یہ اگنورنس کو اگنور کرنے کو اپنی عادت بنائیں، مسکرانے کو اپنی عادت بنائیں. ان اللہ مع الصابرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. تھام کے رکھیں، اللہ کے کڑے کو مضبوط تھام کر رکھیں. فرشتے اتریں گے، مدد کو آئیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. کیونکہ یہ جو تاریخ آپ دن بدن آپ کا جو بن رہی ہے معاشرے کے اندر، یہ آپ کی پہچان بن رہی ہے. اور اسی تاریخ سے آپ کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے. اسی تاریخ سے لوگوں کے نزدیک آپ کا درجہ بنایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کے مطابق لوگ آپ سے معاملہ کرتے ہیں. یہ تاریخ لازماً تسلسل چاہتی ہے، کنٹینیوٹی چاہتی ہے، صبر کے ساتھ. جس تاریخ میں، جس ہسٹری میں، جس کام میں کنٹینیوٹی نہ ہو وہ پھر ہسٹری نہیں، وہ پھر تاریخ ہی نہیں. کیونکہ بریک آ گیا نا. تو بریک کا کبھی نہ سوچیں. کسی بھی چیز کو بریک کرنا فائدے کی بات نہیں ہے، نقصان کی بات ہے. تو کیا آپ اپنا نقصان کرنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو موافقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے. گھروں میں اللہ پاک جو گھر کی بنیادیں ہیں، گھر کی جو فاؤنڈیشن ہے، جس کے پیچھے مسلمانوں کی جو گھر کی فاؤنڈیشن ہے، اس کے پیچھے تو دشمن پڑا ہوا ہے. ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے، اپنے اپنے گھروں کی فاؤنڈیشن کو جو ہے نا مضبوط، اسٹرانگ بنانا ہے. اور اس میں ہم ماؤں کا، ہم بیویوں کا، ہم عورتوں کا بہترین کردار ہے، ہمارا ہی کردار ہے. یقین جانیے، عورتیں ہی گھر بناتی ہیں اور عورتیں ہی گھر اجاڑتی ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں. ہمیں صبر کے ساتھ ان امانتوں کو
باپ کی شفقت، ٹھنڈی چھاؤں، ماں کی محبت، ممتا، یہ سب کچھ دینا ہے، یہ ہم نے ہی دینا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جس بچی کا، جس بہن کا جو بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و عافیت پیش کرے، ان کے دلوں کو تھام لے، ان کی زبانوں کو تھام لے، اللہ پاک ان کے جوارح بن جائے، اللہ پاک ان کے دل دماغ بن جائے، اللہ پاک ان کے دلوں کو تھام لے، گھروں میں خوشیاں اور سکون کی بارش کر دے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔